نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے ہرگز جائز نہ تھا، ومن حولہم من الاعراب، اور ان کے لیے جو کہ مدینہ کے گرد بدو رہتے ہیں، دیہاتی رہتے ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جائیں۔ اللہ کے رسول تو جا رہے ہوں جو ہے وہ تبوک کی طرف، اور جو ہے وہ راستے میں گرمی کی شدت برداشت کر رہے ہوں، اور راستے میں گرد اور مٹی اور دھول جو ہے وہ اس کی مشقت سے گزر رہے ہوں، اور جو ہے وہ اسباب کی قلت، اس کی تکلیف سے جو ہے وہ دوچار ہوں، اور کوئی اللہ کے رسول کا نام لیوا، ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والا اپنے گھر پر آرام سے بیٹھا ہوا ہو۔ یہ خیال آیا ایک صحابی ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان سے بھی تاخیر ہو گئی تھی، اور وہ بھی غزوہ تبوک میں لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر آیا، اپنے باغ میں پہنچا تو میری بیوی نے فوراً ایک جو ہے وہ درخت کے نیچے زمین پر پانی چھڑکا، اس پر اس نے ایک کپڑا بچھایا تاکہ زمین ٹھنڈی ہو جائے۔ میں اس پر بیٹھا، اور اس کے بعد وہ میرے لیے فوراً ٹھنڈا پانی لے آئی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں پانی اپنے ہونٹوں کو لگانے لگا، مجھے خیال آیا کہ میں ٹھنڈی زمین پر سائے میں بیوی کے پاس بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، اور عین اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تپتی ہوئی دھوپ میں اور مٹی اور گرد اس کے طوفان میں نہ جانے وہ کیسی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ کہہ رہے اسی وقت میں نے اس پانی کو دور کر دیا، اور فوراً بیوی سے کہا کہ میری اونٹنی تیار کرو۔ اونٹنی تیار کی، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ فوراً بڑی تیزی کے سفر کرتے ہوئے جا کے لشکر کے ساتھ شامل ہوئے۔ فرمایا ہرگز جائز نہیں تھا مدینے والوں کے لیے، اور نہ ان کے لیے جو کہ مدینے کے گرد بدو رہتے ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جاتے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان پر ترجیح دیتے۔ کیوں؟ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، اس لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اس محنت کے دوران نہیں پہنچتی کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ ہی کوئی محنت اور تکان پہنچتی ہے، ولا مخمصۃ، اور نہ بھوک کی تکلیف آتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ کسی میدان میں قدم رکھتے ہیں کہ جس سے کفار کے جی جلتے ہیں، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی وہ دشمن سے کوئی چیز چھینتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ سب کا سب ان کے لیے عمل صالح کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، اور وہ نہیں خرچ کرتے، نہ کوئی چھوٹا خرچ اور نہ ہی کوئی بڑا خرچ، ولا یقطعون وادیا، اور نہ ہی وہ کوئی وادی طے کرتے ہیں، الا کتب لہم، مگر یہ ہے کہ ان کا یہ ہر عمل لکھا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کا، جو عمل وہ کر رہے ہیں اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے سورہ توبہ کے 12ویں رکوع میں جو ہے وہ مذمت آئی تھی، تنقید آئی تھی ان اعراب پر، ان بدوؤں پر، کہ جو مدینے آ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بنیادی علوم کو نہیں سیکھتے۔ فرمایا اگر یہ علوم سیکھتے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دین کے جو اصل فرائض اور ذمہ داری ان کا احساس ہوتا، اور یہ نفاق سے یہ محفوظ ہو جاتے، علم صحیح ہوتا تو ان کے عمل کی بھی اصلاح ہو جاتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہر گروہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ مدینے آئیں اور اللہ کے رسول سے علم دین سیکھیں، اور جا کے اپنے لوگوں کو سکھائیں۔ علم صحیح ہوگا تو یہ بھی ایک منافقت کو دور کرنے کا، ایک جو ہے وہ منافقت کو دور کرنے کی ایک تدبیر ہوگی۔ فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ نکل سکیں، یعنی ہر ایک کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر سکے اور آ کر مدینے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر علم دین حاصل کر سکے۔
تو وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، تمام مومنوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سب کے سب نکل سکتے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر قبیلے میں سے کوئی ایک جماعت نکل آتی، اگر سب نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر قبیلے میں سے کوئی ایک جماعت نکلتی، لیتفقہوا فی الدین، اور وہ تاکہ وہ آ کر دین کی میں سمجھ پیدا کرتی، آ کر اللہ کے رسول سے دین کو سیکھتی، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور ایسے لوگ پھر جا کر اپنی قوم کو خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹ کر جاتے، یعنی ان کے پاس جا کر اور جو علم سیکھا ہے ان تک اب وہ پہنچاتے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے خبردار کرتے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکتے۔ تو اس آیت کی روح سے یہ فرض ہے ہمیشہ مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہو کہ جو اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے فارغ کرے، اور جو بھی دین کے جملہ علوم ہیں ان سب کو سیکھے۔ باقی ہر مسلمان پر کیا فرض ہے کہ وہ اتنا علم سیکھے جو اس کے معاملات کے لیے ضروری ہے، عبادات کا علم سیکھے، نماز کا علم سیکھے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں مسائل کو سیکھے، صاحب حیثیت ہے تو حج کے بارے میں مسائل کو سیکھے، اور پھر اس کے بعد اگر تاجر ہے تو تجارت کے مسائل سیکھے، اگر ملازمت پیشہ ہے تو اس کے حوالے سے دین کے تمام تقاضوں کو سیکھے، اسی طریقے پر طہارت کے مسائل سیکھے، نکاح طلاق کے مسائل سیکھے۔ باقی یہ ہے کہ تمام مسائل ظاہر بات ہے وہ ہر آدمی نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے تو ایک گروہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے ہاں مدارس ہیں، علماء کرام ہیں جو کہ جو ہے وہ دین کے تمام بنیادی علوم کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر لوگ جا کر ان سے سیکھتے رہتے ہیں۔ تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔